بریک کے بعد خوش آمدید ہمارا خصوصی پروگرام میڈیا کے حوالے سے، اور میں یہ آپ کی یاد دہانی کراتا چلوں کہ اس ہفتے 8 بجے دنیا ٹیلی ویژن پر ہم مختلف پروگرامز کریں گے. میڈیا کے ڈیفرنٹ اینگلز ہیں، ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں، ان پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہوں گے، ضرور دیکھیے گا. افتخار صاحب، بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، میں نے آپ کو روڈلی انٹرپٹ کر لیا تھا. I will come back to you. This is your right. تو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں ہمیں جو ہے وہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، سینئر جرنلسٹ اور ایڈیٹرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ہم صحافیوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں، جہاں تک ہو سکے. بالکل، لیکن یہ نہیں ہو رہا. ایسا نہیں ہو رہا ہے. ایسا ہونا چاہیے. مالکان کو چاہیے کہ اس میں دلچسپی لیں. اتنا پیسہ کما رہے ہیں، بلین آف روپیز کمایا جا رہا ہے، اور بہت بڑے پیسے دیے جا رہے ہیں. آپ اینکرز کو بہت زیادہ پیسے دیے جا رہے ہیں. ایک عام رپورٹر کے مقابلے میں اینکر کو تو بہت زیادہ پیسہ دیا جا رہا ہے. تو وہ گارنٹی اور وہ سیکورٹی تو پرووائڈ کریں کم از کم، اور انشورنس لازمی طور پہ کروائیں. بہت زیادہ ہیوی انشورنس ہونی چاہیے. اور بالکل یہ بات ٹھیک ہے، جب جانے لگیں تو بالکل پراپرلی بریفنگ کرنے کی کوشش کی جائے. اگرچہ میں اتفاق نہیں کرتا کہ بریفنگ کام کرتی ہے فیلڈ کے اندر، کیونکہ فیلڈ میں حالات بہت ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ایک بیسک گراؤنڈنگ تو بیسک گراؤنڈنگ ہونی چاہیے. لیکن دیکھو نا، یہ جو مافیاز کے خلاف جنگ ہے نا، اس میں میرا خیال ہے مالکان بھی شاید کچھ نہیں ہمیں پروٹیکٹ کر سکتے. سوسائٹی کے اندر رویے ہیں، یہ رویے بھی تو دیکھو نا، رویے ہیں. ان رویوں کو مالکان کیسے پروٹیکٹ کر لیں گے، یا اس سے کیسے ہمیں پروٹیکشن دے دیں گے، یہ تو ہمیں سیکھنا ہے. تو کیا پھر کسی موقع پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فہد کہ آپ نے مجھے کام کہا ہو اور میں پیچھے ہٹ جاؤں کہ فہد نہیں، اب میں اس کو رپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ اب میری جان خطرے میں ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. I will report it. بالکل، I will report it. ذمہ داری ہے، آپ کا کریئر بنانا ہے. Yes, I will report it. Now جب میں رپورٹ کروں گا اور کرنے جا رہا ہوں، اور جو ہوا ہے، آپ نے سوال اٹھایا کتنے لوگ اس پاکستان میں آپ رپورٹ کر رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے، کیا آپ نے اور میں نے کبھی ان کے خاندانوں سے پوچھا کہ ان کو کسی نے ان کے انشورنس کے پیسے دیے؟ نہیں، ہمارے تو کانسیپٹ نہیں ہے. کچھ جگہ پہ ہے، بڑے اداروں میں ہے. اب یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے کہ آپ اور میں اس پہ بھی سوال فالو اپ کریں نا، کہ کیا جو ہمارے دوست شہید ہوئے ان کے خاندانوں پہ کیا بیتی؟ کیا ان کے خاندانوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا، نہیں کیا گیا؟ کیا ان کی مشکلات کو حل کرنے کی ان اداروں نے کوشش کی ہے، نہیں کی؟ یہ بھی تو میڈیا کی ذمہ داری ہونی چاہیے، آپ کی بھی اور میری بھی. آسما، اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ پچھلے چند سالوں میں ہماری آنکھوں کے سامنے پاکستان میں جو صحافیوں کی تعداد ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے. مزید چینلز کھل گئے ہیں، اخبارات کھل گئے ہیں، امپلائمنٹ ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ جگہ پہ پروفیشنل کام ہو رہا ہے، بہت جگہوں پہ پروفیشنل کام نہیں ہو رہا. ادارے پروفیشنلز نہیں ہیں، ان کے سسٹمز نہیں بنے ہوئے، ٹریننگز نہیں ہو رہی. تو جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے جرنلزم میں، اس کا وہ ill trained ہے. اور شاید یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ ان کو بہت سارے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ ذکر کر رہی تھیں کہ اگر وہ ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ کچھ خطرہ ہے تو ان کے پاس وہ ٹریننگ نہیں ہے، ان کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. اچھا، اب یہ ایک چینل یا ایک ادارہ آسمان نہیں کر پا رہا. یہی تو مسئلہ ہے، کیوں کمپٹیشن ہے. اگر سارے مل جائیں جس طرح کہ وہ نیوز مینیجر ایک بار ملے تھے تو ایک بیسک منیمم ایجنڈا پہ کچھ اگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن دیگر ایشوز پہ مشکل ہے. یہ ایک انڈسٹری ایسی ہماری بن گئی ہے کہ اس میں بھاگ دوڑ میں، کمپٹیشن میں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں یہ ایشوز جو ہیں وہ شاید سائڈ پہ گرتے جا رہے ہیں. فہد صاحب، یہ مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا تھا سوات آپریشن کے دوران. سب لوگ مل بیٹھے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی بنایا گیا تھا جو کہ اوورال تھا ایک سبجیکٹ کے حوالے سے کہ آپ نے ٹیررزم کو کیسے کور کرنا ہے. بہرحال ہم نے دیکھا کچھ عرصے کے بعد کچھ چینلز نے اس کو وائلیٹ بھی کیا، بڑے چینلز نے بھی اس کو وائلیٹ کیا. ابھی بھی ہو رہا ہے. ہم اس کے اوپر خود ہی ابھی بھی ہو رہا ہے. ہم اس پہ پابندی کے ساتھ یوز نہیں کر سکے، اس کو ہم نے خود ہی یوز لیس کر دیا. اب مسئلہ یہ کہ آپ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، آپ کریں گے، سب کچھ کریں گے، پھر اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بیٹھنا چاہیے، لائنز بھی ڈرا کرنی چاہیے، اپنی باؤنڈریز بھی ہمیں بنانی چاہیے، اور اس کے بعد جو سینسٹیو کوریجز ہوتی ہیں، یا جو ہمارے کرائم رپورٹرز ہیں، یا ہمارے جو پولیٹیکل رپورٹرز ہیں، یا جو کانفلکٹ زونز کے ہیں. مطلب میں تو اسلام آباد کراچی کی بات کر رہی ہوں، مگر میں ڈیرہ اسماعیل خان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں سوات کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں فاٹا کی بات نہیں کر رہی ہوں. وہاں تو وہ اپنی تصویر نہیں دکھاتے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ان کی جان کو خطرہ ہے.
سو آپ ان کی پروٹیکشن کی بھی بات کریں. صحافی صرف ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنے والا اینکر نہیں ہوتا. صرف صحافی وہ ہے جو کہ واقعی صحیح طریقے سے فیلڈ کے اندر جا کے لوگوں کو صحیح اطلاعات دے رہا ہے. اور یہ میری آپ کی انسٹنکٹ میں ہے کہ ہم نے اطلاعات دینی ہے. ہم ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں. افتخار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, ہم نہیں رہ پاتے, مگر ہمارے کچھ لائنز ہمیں بتا دی جائیں گی ادارے کی طرف سے. آپ کی یہ فوٹیج آپ بھیجیں گے, ہم نہیں چلائیں گے. آپ اگر وہاں جائیں گے, آپ بتا کے جائیں گے کہ آپ کس سے مل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ہمیں سرٹن باؤنڈریز دینی پڑیں گی, تبھی ہم جا کے اس معاشرے. پھر سب سے بڑی بات جو کہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے فہد صاحب, یہ کہ انتہا پسندی کے اوپر ہمیں ابھی بھی, اور یہ معاشرے میں ٹالرنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہو رہا ہے, ہمیں اس کے اوپر اب نہیں بیٹھیں گے تو کب بیٹھیں گے. ہر روز تو جنازے نہیں اٹھائے جا سکتے, ہر روز تو چہلم کے اوپر خبریں اور زمینیں نہیں چھاپے جا سکتے. لیکن اس میں جو ابھی تو بیٹھنا پڑے گا. افتخار صاحب, اس میں جو پرابلم وہ یہ کہ کچھ لائنیں شاید ہم کراس کر رہے ہوں, غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہو رہی ہے, ٹاک شوز میں بھی غیر ذمہ دارانہ قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن اگر آپ لائن بھی کراس کر رہے ہیں تو دیگر معاشروں میں آپ کے خلاف لوگوں کے پاس آپشنز ہوتے ہیں, وہ کورٹ میں جائیں. یہ تو نہیں کہ آپ کو گولی مار دیں. ہمارے ہاں تو یہ الٹا کام ہے کہ دیکھو, گولی کوئی جواب نہیں ہے, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن پھر آپ ہی کا اپنے ایک سوال کریٹ کیا, کون سے ادارے ہم نے بنا لیے کہ لوگ ہمارے خلاف کہاں جائیں. یہ بھی تو بات ضروری ہو گیا نا. اب ایسے ادارے بننے چاہیے کہ اگر لوگ ہم سے ڈفر کرتے ہیں یا ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہمارے خلاف کہیں کمپلینٹ سیل میں جائیں, کہیں کمپلینٹ لانچ کریں اور ہم اپنی صفائی وہاں پہ دیں. ممکن ہے اس وجہ سے گریونس کم ہو جائے. لیکن یہ جو گولی کا استعمال ہے نا, یہ میں دیکھو پھر وہیں پہ میں آؤں گا. جو لوگ قتل کرتے ہیں وہ ہماری وجہ سے سارے قتل نہیں ہوتے. جو معاشرے میں انارکی ہے, یہ صرف میں نے اور آپ نے نہیں پھیلائی ہوئی, یہ معاشرہ خود انارکی پھیلانے کا خود بھی تو ذمہ دار ہے. اس میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ہیں. بالکل, وہ بھی انوالو ہیں. ان کا رول خود کیا ہے, ورنہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. کیا رول ہے ہمارا؟ جو سوات کا جو دوست ہمارا شہید ہوا تھا, اس کے بارے میں ابھی تک کیا رپورٹ آئی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے, آپ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا. ایک واقعہ ہوا, اتنا بڑا واقعہ ہوا, اس کو شہید کر کے سڑک پہ پھینک دیا گیا اور ہمیں ابھی تک رپورٹ کا نہیں پتا. حیات کی بات کی جا رہی ہے, اس کی ہمیں رپورٹ کا نہیں پتا. جو اب تک جو 23 جن لوگوں کی آباد کرنے کا مطلب میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کسی کی کوئی رپورٹ آئی ہو, کس نے مارا, کیوں مارا, کب مارا, اور پھر اس کی غلطی کیا تھی. کتنے نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے, کتنے اسٹیٹ ایکٹرز تھے. مطلب اگر اسٹیٹ سے ہی آپ کو پروٹیکشن نہیں مل رہی تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ مطلب یہ تو پھر ایک اوور آل عدم جو سیکیورٹی کی جو ایک لیک آف سیکیورٹی پورے معاشرے میں, سارے معاشرے میں ہے نا, سارے معاشرے میں نا, ہر طرف. تو پھر آپ جائیں کدھر؟ جائیں کدھر؟ یہی ہے کہ ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. آپ بھی اور میں بھی اور آسماں چودھری بھی, آپ بھی. چلے آپ اور میں اور آسماں آج 3 فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ سرٹن لائنز کراس نہیں کریں گے, اور کل کے پروگرام میں جو 3 آئیں گے وہی طے کر لیں. آپ نے کہا 4 پروگرام کا آپ کر رہے ہیں, تو چلیں ہم 12 لوگ تو طے کر لیں نا کہ ہم سرٹن لائن کراس نہیں کریں گے. لیکن فہد, اس کے باوجود بھی ہمیں گولیاں ماری جا سکتی ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے ہو. افتخار صاحب, یہ لائنز کراس کرنا بھی اگری کرنا نہیں اگری کر سکتے ہم لوگ. آپ ایک بات کو سمجھتے ہو کہ آپ نے لائن کراس نہیں کی, اگلا کہتا ہے نہیں انہوں نے لائن کراس کی ہے, تو اس آرگومنٹ میں کون ہماری مدد کرے گا؟ آسما, یہ اگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ چند لوگ یا ایک گروپ آف پیپل جو سینئر جرنل وہ کہیں جی ہم نے یہ لائنز کراس نہیں کرنی, وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. یہی تو ڈیلیما ہے ہمارا کہ ہم اگر لائن کراس کریں گے تو ہم کہیں گے جی دیکھیں ہم نے دوسرے سے زیادہ بہتر کام کیا ہے, ہم نے زیادہ شور شرابہ کیا ہے, وی آر بیٹر جرنلسٹ. یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. نہیں فہد صاحب, کچھ دن تو کیا, پچھلے ایگریمنٹ کے اوپر بھی ہوا, کچھ دن اس پہ کام ہوا. اگر کچھ دن ہو سکتا ہے تو بہت سے دن بھی ہو سکتا ہے, پرماننٹلی بھی ہو سکتا ہے. جو بات ہمیں بیٹھنا تو پڑے گا, ہمیں سوچنا تو پڑے گا کہ ہمارے پاس اتنا بتھیرا ٹائم ہے, ہم ٹی وی پہ آتے ہیں, ہمارے پاس کنٹرول ہے, ہمارے پاس پاور ہے. اگر آپ دیکھیں افتخار صاحب, معذرت کے ساتھ, اس وقت آپ کے ٹی وی پہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت پاورفل لوگ ہیں, وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. آپ یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ سچ آپ بھی نہیں کہہ سکتے, سچ میں بھی نہیں کہہ سکتی, سچ بہت سے لوگ نہیں کہہ سکتے. اور کیوں ہم نہیں کہہ سکتے؟ سب کو اپنی جان پیاری. آپ مجھے بتائیے گا, اس سے بالکل خوف ہے. خوف کون بولتا ہے؟ ان مافیاز کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کوئی لیجئے نام, آپ لے لیجئے. نہیں لے سکتے ہم ان مافیاز کا نام. ہولی کا ہماری مقدس گائے ہیں نا. آپ جب ایگزیکٹلی جب آپ آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ شکایت نہیں کر سکتے, شکوہ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ, اس پہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس کو ٹیکل. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ نے اس ملک کے اندر جوڈیشری بحال کر دی, آپ نے جنرل مشرف کو یہاں سے ہٹا دیا, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. افتخار صاحب, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ تو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. واپس آئیں گے, پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے اور چند ایک
امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ابھی آسمان نے ذکر کیا کہ ہولی کاؤز ہیں، مقدس گائے ہیں پاکستان میں. ہم جتنا مرضی کہیں کہ ہم بہت آزاد ہیں، لیکن ان مقدس جو گائے ہیں، جو ہولی کاؤز ہیں، ان کو ٹچ کرتے ہوئے ہم دو بار ضرور سوچتے ہیں. یہ کیا سارا ماجرا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد.